السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی فرماتا ہے: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ سورۃ بقرہ 114 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ پیارے بھائیوں، مساجد اور مدارس دین اسلام کے مراکز ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے نوری قرآن، نوری توحید اور نوری سنت پھیلتا ہے۔ مدارس دین کی قلعے ہے، انہی کی برکت سے ایمان باقی رہتا ہے، اور مساجد اللہ کے بیت یعنی گھر ہے جہاں سے روحانی سکون ملتا ہے۔ آج کے فتنوں کے دور میں دشمنان اسلام انہی مراکز خیر پر حملے کر رہے ہیں۔ کبھی دینی مدارس کبھی الزامات لگاتی ہے، کبھی مساجد کی اذانوں کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یاد رکھو، جس کا حامی و ناصر اللہ تعالی ہو، اس کو دنیا کا کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچ سکتی۔ پیارے بھائیوں، ہر مسلم کا فرض ہے کہ وہ مساجد و مدارس کی حفاظت کرے، ان کا احترام کرے، وہاں کی خدمت کرے اور اپنی اولاد کو دینی تعلیم کے لیے مدارس میں داخل کرے۔ جب تک مدارس و مساجد باقی ہے تب تک دین قائم ہے۔ اگر اللہ نہ کرے یہ نظام کمزور ہو جائے تو پھر اسلامی تعلیمات دنیا سے مٹ جائیں گی۔ دعا یہ ہے: اللہم احفظ مدارسنا و مساجدنا وبارک فیہا وفی اساتذنا وطلابها وجعلنا منارة الہدایۃ الی یوم القیامہ، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔